دنیا اس وقت بدلتے موسم، قدرتی آفات اور کورونا وائرس کی تباہکاریوں سے گزر رہی ہے۔ یہ سارے مسائل بنا کسی فرق کے ملک و قوم کو کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے دنیا کے 10 ممالک میں شامل ہے۔ اگر ہم نے موسمیاتی تبدیلیوں سے دنیا کے تحفظ کے لیے آج کوششیں نہ کی تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب ہم کچھ بھی نہ کر سکیں۔ ایسا کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ ماحولیات کے عالمی دن کے حوالے سے وزیر اعظم مختلف سیمینارز اور تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم بانڈز وغیرہ کے اجرا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن 10 ارب درخت پاکستان کی ضرورت ہے اور اس کے لیے 2023 تک کا ہدف ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نیشنل پارکس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، درخت لگائے جائیں، اربن فارسٹری کی جائے، صحراؤں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے درخت لگانے کی جاپانی تکنیک استعمال کرنا ہوگی۔ کئی ممالک اس سلسلے میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ 2013 میں خیبر پختونخوا حکومت نے 1 ارب درخت لگانے کا کام شروع کیا اور اسے مکمل کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں اب اس حوالے سے خاصی آگاہی ہوئی ہے اور اسکول کے بچے بھی اس بات سے آگاہ ہیں۔ گزشتہ 20 سال کے عرصے میں دنیا کو گلوبل وارمنگ کی فکر ہوئی ہے۔ پہلے کئی ممالک اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے، لیکن جب دنیا پر اس کے مضر اثرات پڑنا شروع ہوئے ہیں تو بڑے پیمانے پر آتش زدگیاں اور آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے دنیا کو خوف آنا شروع ہوا ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں عالمی ماحولیات کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دنیا نے بدقسمتی سے کبھی ماحولیات کے بچاؤ پر توجہ نہیں دی۔ موجودہ دور میں دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کو آئندہ نسلوں کی فکر ہے۔ قدرتی ماحول کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گلیشیئرز گلوبل وارمنگ کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، جس سے آگے چل کر دنیا بھر میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے۔ ہمارا 80% پانی گلیشیئر سے آتا ہے۔ کورونا کی وبا کی طرح گلوبل وارمنگ کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ اگر پانی کے ذخائر نہ بڑھائے گئے تو پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ ماضی میں دریاؤں کو بے دردی سے آلودہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا میں مینگرووز کم ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اس پر کافی قابو پا لیا گیا ہے، جس میں ہماری حکومت کا اہم کردار ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے مختلف اقدامات کر رہا ہے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ شجرکاری مہم میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ترقی یافتہ ملک نہیں، لیکن اس کے باوجود بہت مشکل سے 10 بلین ٹری کے لیے پیسہ نکالتا ہے۔ اقوام متحدہ نے جنگلات کی کٹائی روکنے اور اس کے تحفظ کے لیے ریڈ پلس منصوبہ تشکیل دیا ہے۔ پہلی بار درختوں کی اہمیت کو روپوں میں تبدیل کر کے مقامی آبادی کو بتایا گیا ہے کہ اب ان کا ہر درخت کیش کی صورت ہے، جس کی حفاظت پر انہیں پیسے دیے جائیں گے۔ ترقی پذیر ممالک ایسے اقدامات کے عوض عالمی اداروں سے پرکشش مالی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اربوں درختوں کی شجرکاری اور ریڈ پلس منصوبہ ایک سبز مالیاتی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔